رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو سب کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھی، نہ کوئی فنڈز کی فراہمی کا مسئلہ تھا، نہ کوئی مین پاور کی کمی تھی۔ وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے۔ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا تو بہت اچھا ہوتا، نہ فتوے بازی ہوتی، نہ مناظرے ہوتے، نہ مباحثے ہوتے، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے، نہ اس طرح تخریب کاری ہوتی، دہشت گردی ہوتی، سب لوگ سیدھے سچے راستے پہ ہوتے اور سب کو صراط مستقیم ملتی۔ لیکن میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے اپنا حال تو ہم سب کو جانتے ہیں نا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اب اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا، جس میں ہمیں اپنا کوئی نقصان محسوس ہوگا، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس حکم کی تعمیل کرتے؟ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے جو بہانہ سازی کرتے، چور دروازے تلاش کرتے۔ پر ابھی جو انبیاء کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہم کوئی نافرمانی کر بیٹھے، حکم جوری کر بیٹھے، رب کے حکم ماننے سے کہیں کوئی انکار کر بیٹھے، تو چلیے ہم پر وہ توبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، ہم آنسو بہا کے جھولی پھیلا کے ہم اس سے معافی کے خواستگار ہوں، وہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ یہ تو انبیاء کے ذریعے احکام ملتے ہیں نا۔ لیکن اگر ڈائریکٹ اس کی طرف سے حکم مل رہا ہوتا اور ہم پھر اس کی نافرمانی کرتے تو کیا پھر ہمیں معافی ملتی؟ اب ذرا سوچ لیجئے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں، شاید بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں جلوہ فکر ہیں اور شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوتی ہے۔ یارو یہ منظر چشم خلق نے کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی نالیوں میں شراب بہ رہی ہے؟ وہ لوگ شراب جن کی گھٹی میں پڑی ہے، وہ شراب پیش کرنا ان کی مہمانداری کے آداب میں شامل ہے۔ ان میں سے کسی نے نہیں سوچا کہ اگر شراب حرام ہو بھی گئی تو چلو ہم نہیں پئیں گے، مہمانوں کے لیے کچھ بچا کے رکھ لیں، کچھ چھپا کے رکھ لیں۔ نہیں، کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ بڑی قیمتی شراب ہے، اس پر بڑے پیسے لگے ہیں، چلو ہم نہیں پئیں گے، چلو پیسے کھڑے کر لیں گے، بیچ دیں گے۔ نہیں، کسی نے چھپائی نہیں، کسی نے بچائی نہیں۔ یارو مدینے کی نالیوں میں شراب بہ رہی ہے، یہ منظر بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ اور آج بھی دیکھیے، کیا ہمیں نہیں پتا شراب حرام ہے؟ کیا نہیں پتا کہ یہ رب کی طرف سے یہ واضح حکم موجود ہے؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، شراب کی بھٹیاں چلانے والے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا پینے پلانے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا خریدنے اور بیچنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اس سے نفع کمانے والے مسلمان نہیں ہیں؟ تو اب ذرا سوچئے کہ اگر رب کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آ رہی ہوتی ہماری طرف تو کیا ہم سب تمام احکام مان لیتے، چاہے وہ ہماری مرضی کے خلاف بھی ہوتے؟ یقیناً ایسا نہ ہوتا۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بہانہ سازی کرتے، چور دروازے تلاش کرتے، اور پھر ہمارے لیے کوئی بخشش کی صورت نہ ہوتی، سب کو سزا بھگتنی پڑتی۔ اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی بلکہ انبیاء کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ اب انبیاء تشریف لائے ہماری ہدایت کے لیے، اب نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی ہوں۔ اب کیسے پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے ایک اصول متعین کیا اور علماء نے وضاحت فرمائی کہ یاد رکھو، جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا، سچا نبی معجزہ دکھائے گا۔ ابھی حضرت قبلہ مفتی ابراہیم صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے کہ ہر نبی کو معجزہ ملا نا، آقا کریم کو بھی بے شمار معجزے ملے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو پرواز، سیدنا داؤد علیہ السلام نے لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے دکھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا، پانی کے چشمے ابل پڑے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا۔
میرے آقا کریم کو بھی بہت موزے ملے، پتھروں سے کلمہ بھی پڑھوایا ہے، جانوروں سے سجدے بھی کرائے ہیں، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا ہے، باتوں کو پھاڑ کر بھی دکھایا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے ہیں، سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا ہے، یہ تمام معجزے آپ نے دکھائے ہیں۔ لیکن جیسے آپ مفتی صاحب فرما رہے تھے، آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو بتایا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ آج کی سلسلے میں شان قرآن و دستار فضل کانفرنس میں ہمارا خصوصی مہمان حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری قطاری دعوت برکات القدسیہ وہ جلوہ گر ہوئے، ہم سائیں کو تمام اراکین کی طرف سے اپنے تعالیٰ کے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو حضرات مکرم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن بتایا جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، لیکن قرآن کی معجزانہ شان ثابت کرنے کے لیے تو ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں، ہمیں ثبوت فراہم کرنے پڑتے ہیں، بحث مباحثوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کہا جاتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا سب سے بڑا معجزہ، یہ کتنا آسان تھا اور ہر ایک مان بھی لیتا۔ ہم کہتے ہیں سورج کو الٹے پاؤں پھرانا سب سے بڑا معجزہ، تو اس میں کسی کو اگر مگر کی گنجائش نہ ملتی، تو آخر قرآن کو سب سے بڑا معجزہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کو رب کائنات نے معجزے عطا فرمائے، جو نبی جس علاقے، جس قوم، جس زمانے کے لیے نبی بن کے آیا، اس قوم، اس علاقے اور اس زمانے کے لوگوں نے ان کے معجزوں کو بچش میں خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا، جس کے نصیب میں کلمہ تھا اس کو ایمان مل گیا، اور جس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی وہ محروم رہ گیا۔ لیکن بہرحال ہر شخص نے معجزوں کو دیکھا۔ جو نبی جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم کے لیے نبی بن کے آیا، وہ معجزوں کو اس نے دیکھا۔ جس نے ماننا تھا مان لیا، انکار کرنا تھا کر دیا، لیکن ہر ایک نے معجزے دیکھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑتے ہوئے تخت کو آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے ابالے تھے، اس جگہ کا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کبھی پکنک منانے کے لیے چلے وہاں؟ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا تھا، ان کا کوئی عطا پتہ آپ کے موبائل پہ محفوظ ہے؟ نہیں۔ بے شک اس وقت جب وہ نبی جس قوم، جس علاقے، جس زمانے کے لیے آئے، وہ معجزے ان کے سامنے تھے، لیکن آج تو ہمارے سامنے نہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے کلمہ تو پڑھایا ہے، لیکن وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں، جانوروں سے سجدے تو کرائے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے تو ہوئے ہیں، لیکن ہماری نگاہ سے نہیں گزرے۔ سورج الٹے پاؤں تو آیا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے تجربے میں نہیں۔ یارو وہ تمام معجزے ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن ذرا سوچیے، اگر میرے آقا کریم کا دور نبوت اور قیامت تک چلنا ہے تو کم از کم کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی ایک معجزہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے، اور وہ معجزہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دیں، کہیں ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لو، حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ اور جنت کے حقدار بن جاؤ اور جہنم سے محفوظ ہو جاؤ۔ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے۔ نبی کا کوئی معجزہ دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، تو ہم اسے قرآن پیش کر دیتے ہیں۔ میں اب اپنی گفتگو کے آخری لمحات پہ ہوں گے۔ قرآن کو ہم معجزہ تو مانتے ہیں،
حضرت میرے پاس وہ ینگسٹرز، نوجوان، خاص طور پر یونیورسٹیز کالجز کے بچے وہ آتے ہیں، وہ سوال جو کہیں اور کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں وہ آ کے پوچھ لیتے ہیں، اس خیال سے یدی آپ فوراً فتویٰ نہیں لگائیں گے، آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے پاس آئے کہنے لگے تھے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کسی اور سے کیسے منوائیں؟ کہنے لگے تھے کہ ہمیں بچپن سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن جیسا فصیح و غریب کلام کہیں اور نہیں ہے۔ وہ عرب کے لوگ، وہ جو ادیب ہیں، وہ جو شاعر ہیں، جن کو اپنے فصیح اللسان ہونے پر، قادر الکلام ہونے پر غرور کی حد تک ناز ہے، جو باقی دنیا کو عجم کہتے ہیں، گونگا کہ زبان کی نزاکتیں اور باریکیاں تو ہم جانتے ہیں، ان کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا گیا تو ان کو ماننا پڑا کہ یہ کسی انسان کا، بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو چونکہ قرآن کی مثال لانے کا جب چیلنج کیا گیا تو تمام عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا سب عاجز ہو گئے، سب سر نگو ہو گئے، سب نے گھٹنے ٹیک لیے، ہار مان لیے، اور کوئی قرآن کی مثال نہیں لا سکا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو ان بچوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے، عربی زبان میں اگر قرآن کی مثال لانا ممکن نہیں تو ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شاہکار ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال ممکن نہیں ہے۔ جیسے اگر انگریزی آپ کی زبان ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ شیکسپیئر کا جو ورک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی نظیر ممکن نہیں۔ یونانی زبان میں کہتے ہیں کہ ہومرس اوڈیسی، اس کی مثال لانا یونانی زبان میں ممکن نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فارسی زبان میں مثلثی شریف، اس کو تو کہتے ہی فارسی کا قرآن ہے کہ اس لیے کہ اس کی مثال ممکن نہیں۔ اسی طرح اردو کے اندر کہا جاتا ہے کلام غالب، وہ مختصر سی کتاب صحیح، لیکن اس کے سامنے ہر ایک کو ہار ماننی پڑتی ہے کہ اس کی مثال لانا ممکن نہیں۔ تو اگر قرآن کو اس لیے اللہ کا کلام مانتے ہیں کہ اس کی مثال لانا ممکن نہیں، تو اس بنیاد پر کیا شیکسپیئر کے ڈراموں کو بھی کیا منزل من اللہ مانا جا سکتا ہے؟ کیا یونانی زبان میں ہومرس اوڈیسی کو بھی الہامی کتاب مانا جا سکتا ہے؟ کیا مثنوی شریف کو اور کلام غالب کو بھی یہ درجہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں دیا جا سکتا تو اس بنیاد پر قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت میں نے ان کو سمجھایا، ویسے تو جب رات کا یہ پہر ہو چکا ہو تو ذرا باریک باتیں کرنا کوئی مصلحت کے مطابق نہیں ہے، لیکن چونکہ میری باری ہی اب آئی ہے تو میں کیا کروں، اس لیے ذرا توجہ رہے گی، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے آپ میں زیادہ تر لوگ سندھی بولنے والے ہیں، کچھ لوگ سرائکی بولنے والے بھی ہیں، ممکن ہے کوئی پنجابی بولنے والے بھی ہیں، کوئی میری طرح اردو بولنے والے بھی ہیں۔ اب مجھے سندھی کے بارے میں تو زیادہ معلومات نہیں، لیکن جو سرائکی بولنے والے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، ریاست بہاولپور کی سرائکی اور ڈی جی خان کی سرائکی کیا ایک جیسی ہے؟ اور جو جھنگ کی جناتی سرائکی ہے کیا ان جیسی ہے؟ اگر آپ کی زبان پنجابی ہے تو لاہور کی پنجابی اور پنڈی کی پنجابی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور سرگودا کی پنجابی اور مختلف ہے، اور اگر امرتسر کی پنجابی سنیں وہ بہت ہی مختلف ہے۔ اگر آپ کی زبان اردو ہے تو لکھنؤ کی اردو کچھ اور ہے، دلی کی اور ہے، حیدرآباد دکن کی اور ہے، پنجاب کی اور ہے۔ اگر انگریزی آپ کی زبان ہے تو امریکن انگلش کچھ اور ہے، برٹش انگلش کچھ اور ہے، اور آن دا ادر سائڈ آف دا گلوب جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ہے اس کی انگریزی اور مختلف ہے۔ تو یارو ہر زبان پر 100-200 میل گزرے تو زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ ایک علاقے کے اندر ایک لفظ کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ذرا اس وسیع علاقے کا تصور کیجئے جس دنیا میں عربی زبان بولی جاتی ہے، پورے افریقہ میں عربی بولی جاتی ہے، وہ ان ممالک کے اندر ہزاروں میل کا فاصلہ ہے جن میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ لیکن یارو قرآن کا کوئی ایک لفظ تو ایسا دکھاؤ جو ایک علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہو، دوسرے علاقے میں کسی اور شان قرآن، عظمت قرآن، کسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے۔
کلام غالب کی کہتے ہیں مثال لانا ممکن نہیں. غالب کو گزرے ہوئے کوئی 100 سال گزرے ہیں، لیکن 100 سال کے بعد آج کلام غالب اٹھائیں تو اس میں 20 الفاظ ایسے مل جائیں گے جو آج کے دور میں وہ فرسودہ ہو گئے، متروک ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے. آج کی اردو کے اندر وہ ان کا مطلب سمجھنے کے لیے لغت لگانی پڑتی ہے. اسی طرح اگر انگریزی آپ کی زبان ہے تو شیکسپیئر ان کا بے شک شاہکار صحیح، لیکن آج کل انگریز بھی شیکسپیئر کو خود نہیں سمجھ سکتے. جب تک اساتذہ کے سامنے ثانوی تلمس لہذا کریں، جب تک یونیورسٹی میں جا کے پڑھے نہیں، جب تک کتابیں نہ کھنگا دیں، شیکسپیئر سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ وہ الفاظ وہ 450 سال ہو گئے شیکسپیئر کو گزرے ہوئے، وہ زبان ان کے لیے اجنبی ہو گئی. دنیا کی ہر زبان پر اس طرح 100-200 سال گزرے تو یہ فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ اتنی پرانی زبان ہو جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن ذرا سوچئے قرآن کو نازل ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ 1500 سال گزر گئے. یارو 1500 سال گزرنے کے باوجود قرآن کا کوئی ایک لفظ تو ایسا دکھاؤ جس کے بارے میں کوئی کہے کہ آج کی دنیا کے اندر یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یارو وہ کتاب جس پر ہزاروں میل کی مسافت گزرے اور اس کے بیان و تفہیم پر فرق نہ پڑے، اور جس پر صدیاں بیت جائیں اور اس کی شگفتگی اور تازگی پہ اثر نہ پڑے، وہ کسی انسان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یقیناً اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، رسول کے غلام تو زندگی حضور. حضرت مفتی ابراہیم صاحب کی تقریر سے ذرا تھوڑا سا ایسپیریشن لی میں نے، ان سے ذرا متاثر ہوا. ایک بات سے غور کر کے میں آپ کے صبر اور تحمل کا مزید امتحان نہیں لیتا، وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی، وہ جنگ یمامہ کی بات ہے، مسیلمہ کذاب کا مقابلہ ہو گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں بارگاہ صدیقیت میں کہ جی اتنے وفات شہید ہو گئے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو مجھے اندیشہ ہے ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ رہ جائیں. تو آپ فوری طور پر حکم دیجئے کہ قرآن کی حفاظت کی جائے، قرآن کو جمع کیا جائے. صدیق اکبر نے کیا کہا کہ عمر میں وہ کام کیسے کروں جو خود آقا کریم نے نہیں کیا. عرض کی کہ بے شک آقا کریم نے نہیں کیا، لیکن واللہ اس میں خیر ہے. یہ تکرار ہوئی، سوال و جواب ہوئے، بالآخر سیدنا صدیق اکبر کا بھی شرح صدر ہوا. اسی بات کے لیے آپ نے حکم دیا، قرآن جمع ہونا شروع ہوا. یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو آپ نے علماء سے اکثر سنی کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی کام نبی پاک نے نبی کیا ہو لیکن اس میں خیر ہو تو وہ اختیار کر لینا بدعت نہیں ہے. ایک یہ بات تو علماء سے آپ نے اکثر سنی ہوگی، لیکن جو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں ذرا اس پر توجہ چاہیے. اگر اس وقت ہم لوگ ہوتے، ہمارے علماء ہوتے، تو جیسے ہی سیدنا عمر فاروق نے مطالبہ کیا تو فوراً فتویٰ لگتا کہ عمر تمہارا تو نکاح ٹوٹ گیا، تم تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، تم جاؤ کلمہ دوبارہ پڑھو، نکاح دوبارہ پڑھاؤ، تمہارا قرآن پہ ایمان نہیں، اللہ کے وعدے پر اعتبار نہیں. اللہ کا وعدہ ہے، تم نے نہیں پڑھا قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے تو خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور تم کہتے ہو کہ جناب آپ حکم دیں قرآن جمع کرنے کا، ورنہ کہیں ہم قرآن کے بڑے حصے سے محروم نہ رہ جائیں. کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ تو یہی فتوے لگاتے ہیں. اس وقت کسی نے فتویٰ نہیں لگایا. کیا ان کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی؟ کیا ان کو اللہ کا یہ وعدہ معلوم نہیں تھا؟ یارو پیغام کیا ملا ہے، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. سیدنا عمر فاروق نے اور سیدنا صدیق اکبر نے پیغام یہ دیا ہے، اے لوگوں یاد رکھو اگر کسی کام کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہو، خود رب کائنات نے لیا ہو، تب بھی وہ کام رب کائنات لیتا اپنے بندوں سے ہے، اور جن بندوں سے وہ کام لیتا ہے یہ ان کا اعزاز ہوتا ہے، یہ ان کا افتخار ہوتا ہے، یہ ان کا امتیاز ہوتا ہے. حضرات مکرم، قرآن مجید رب کائنات کا لافانی اور لازوال کلام ہے، اور
یقیناً یہ ہماری ہدایت کے لیے صحیفہ ہدایت ہے، اور اس کے بعد ہمیں کسی اور صحیفے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ نے جب ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا تو آقا کریم کے بعد کیا آپ لوگوں کو ہدایت نہیں چاہیے؟ ہدایت اور بھی چاہیے، پھر در نبوت کیوں بند ہو گیا؟ اب میں اگر اب اس تفصیل میں جاؤں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی، صرف ایک جملہ کہہ کے اور آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ اب یہ ہدایت کا فریضہ انجام دیتے ہیں اولیاء اور علماء، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت تو علماء اور اولیاء مل کے چلتے ہیں تو امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ بخوبی انجام دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ اس سٹیج پر دیکھیں تو الحمدللہ آپ کو اولیاء بھی دکھائی دیں گے، علماء بھی نظر آئیں گے، اور اس طرح امت مسلمہ کو راستہ ملتا رہے گا، ہدایت کا راستہ، فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ، اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے کا راستہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ باقی سماعت حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر سید عامر سعید شاہ صاحب ناظمی انتیوں بھر حسن حالات مہمان محترم جناب حضرت قبلہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دوست تو نہیں وہاں پہ علماء نے نظر بدلنا اعلان نکل ہونا جو حافظ صغیر محترم جناب حافظ شاہد حسین ولد انور دین منگریو کوٹ نظر محمد منگریو لکن چھوڑاس دارکہ پنو حاکم ضلع سکھر دل کے پیرور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سائیں سکی سید محمد سردار شاہ جیلانی قادری ایڈوور مفکر اسلام جگر گوشے غزالی سما حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر سائیں سید حامد شاہ صاحب قاظمی ایڈوور خطاب شہباز حضرت قبلہ مفتی سمر عباس قادری ائی محمد عدنان رضا قادری صاحب کو علاوہ فقیر حبیب اللہ بہر قادری صاحب خلیف حاجی شاہنواز عظیم ابو شوکت علی فقیر حاجی شبیر احمد گوڑائی حسین صاحب حافظ صاحب کے جواب جو حافظ سگوروں محترم جناب حافظ ذوالفقار علی ولد فیض محمد انگھر کوٹ قادر انگھر لک میترا استاد تالکہ پنو حافظ ذلہ سکرہ کے پیر ور سائیں سکی سردار شاہ ایڈوور سائیں سید حامد سعید ایڈوور حضرت قبلہ مفتی محمد صلی اللہ عباس قادری صاحب ایون اللہ علاوہ محترم جناب نام علی مراد ای ابو امجد علی شمر صاحب وہ بھی آئین ہوئے بھی حافظ صغیر کے ضرور بھجندہ انہوں نے بھگ آئے وہ اتنے منتظمین ہیں لیکن الحمدللہ یسر لکھولا حضرات ای قاری احمد علی انہوں کا علاوہ پنجو حافظ صغیر ہے حافظ لکھمیر حسین ولد معراج الدین انہر کوٹ مدیر میرن انہر لکی سورہ پہاڑی تاکہ پنو آکل ضلع سکھر بلکہ پہلوور سائیں سکین محمد سردار شاہ شاہ جیلانی ایڈوور سائیں سید حامد سعید شاہ صاحب قاظمی اے علامہ مفتی سمر عباس قادری انہوں کے علاوہ فقیر حبیب اللہ بہر ابو امجد علی سمر صاحب محمد علی مراد جھتائی صاحب حاجی محمد کنن جھتائی قادری خلیف شاہ نواز اے ابو شوکت علی خان مہر صاحب اے فقیر غلام شبیر بڑائی حسین صاحب اے محترم جناب نائلاز گنگر رات خان محمد عدنان رضا قادری صاحب الحمدللہ حافظ صغیر مستعد کرنے کا وہ اتنے ہی وہ مسلم تھے حافظ صغیر حافظ رفیق احمد ولد ولی محمد کورائی اور فتح محمد کورائی این حافظ اندر کے والدین ان کے ارزاد بن دینا پہلے کے اسٹیٹ کے اثر ہوا بھی ایک حافظ اندر والدین ان کے بلکہ سائیں حامد سعید مفتی سمر عباس قادری صاحب فقیر حبیب اللہ بہر قادری صاحب الحمدللہ انہوں کو آگے کہ حافظ صغیر مستعد کرنے نہیں دیا انہوں کو آگے حافظ محمد یاسر فخر الدین اندر کوٹ مدیر میرن اندر لکو سمرہ پہاڑی تاکہ پنو آکل ضلع سکھر دل کے پیرے ور سائیں سکی سردار شاہ سردار شاہ سائیں سید حامد شاہ صاحب قاظمی مفتی محمد سمر عباس فقیر حبیب اللہ بہر خلیف شاہ نواز ابو شوکت علی غلام شبیر انہوں کے علاوہ ابو امجد علی سمر صاحب اگر حافظ صغیر ہے حافظ محمد بخش ولد حاجی علی بخش مہر کوٹ گوٹری لکھ ٹھکرا تھو تالکہ روڑی ضلع سکھر دل کے پیرے ور سائیں قبلہ
سکی سردار شاہ شاہ جیلانی ایڈیور سائیں حامد سید شاہ صاحب کاظمی ای ان کا علاوہ مفتی محمد صبر عباس قادری و دیگر علماء کے حق تلیے ای پنجے والدین سائن کے آگے جو والدین کھڑے ہیں ان کو بھی دعائیں کا ہاتھ جو آخری بار وہ بھی ان کا حق ہے آگے الحمدللہ حافظ محمد عویس وہ فخرتی نندر وہ تو میرا نندر لب شمرہ پالا اللہ عبد الزیہ سکھر کوئی نمبر سائن سکی محمد سردار شاہ باشا سے حافظ سید مفتی صبر عباس ای فقیر حبیب اللہ ادھر نگری شمرہ صاحب حاجی محمد بن زکریہ غریب شاہ تو شمرہ غلام شبیر ای حق دے حافظ محمد یاسین ولد اصغر علی میرانی گوٹ عبدالرحیم میرانی تعلقہ گوٹ کی زندہ جن کے پیرور سائنسہ کی سرگاہ شباشہ سے حمد سید مفتی صبر عباس سائن خلیفہ شاہنواز حاجی محمد بغل ابو عبد علی سمرہ ابو علی کو ہر حافظ مشہور ولد خدا دادنگر گوٹ غلام اصغر اندر لگ ایراسی تعلقہ پنہ اکل دلکہ بینور سائن سکی سردار شاہ شاہ جیلانی قادری دیور سائن حامد سید شاہ صاحب کاظمی مفتی صبر عباس محمد اسحاق عطائی صاحب ای خلیفہ شاہنواز حاجی محمد بن فقیر حبیب اللہ مہر فقیر غلام شبیر قرآن محمد محترم جناب محمد عدنان رضا قادری ضلع سکھر اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے علماء مشاہد کریں گے وہ بھی اس حفاظ کرام کو اپنا ہاتھ مبارک سے دعا فرمائے اور ان کے والدین حافظ سجاد حسین ولد قائم الدین مزاری گوٹ حاجی پیر بخش مزاری رب مرید صاحب تعلقہ اوبارو ضلع گوٹکی جن کے پیروار سائیں سکی محمد سردار صاحب صاحب ایک قتل الندان ان کے طور استجود جماعت میں سے الحمدللہ حافظ امتحان کاری امتحان سائیں نے دعا فرمائے سید تدبیر بھی الحمدللہ پوری کی مفتی سمر عباس قادری صاحب یہ بھی ان کو الحمدللہ دستار دیں گے اور ان کے علاوہ سائیں حبیب اللہ مہر قادری حاجی محمد بنل ابو عمد علی ابو علی گور حافظ سردار بخش محمد اسحاق اکھاری حافظ خدا بخش جے کہ الحمدللہ ساجی ہر رہنا اہل سنت اسٹیج کے پریس ریلیز ہر میڈیا سے پہنچا رہا سنت کے علاوہ حافظ شاہد علی ولد مسیر علی گوٹ محمد حافظ محمد حسین ولد قلندر بخش میتل قادری گوٹ غلام حسین میتل لگ جوناس تعلقہ پنہ کر ضلع سکر کے پیروار سائیں سکی محمد سردار شاہ باشا اے بیوگر سائیں سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی اے مفتی صبر عباس صاحب اے انہوں کو علاوہ ابو سردار بخش خلیفہ شاہنواز ابو شوکت علی حاجی محمد بنل ابو عمد علی سمرہ صاحب جن حافظن نے تمام اندلہ حارہ نے پچھو اس کے بعد انہوں کا عرل حافظ آئیں حافظ شاہ زیب ولد ضمیر حسین انہر گوٹ غلام اصغر انہر لگ احراسی تعلقہ پنہ کر کے پیروار سائیں سکی محمد سردار شاہ شاہ جیلانی پیروار سائیں سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی الحمدللہ مفتی محمد سمر عباس قادری عطائی مدنی اور کو علاوہ الحمدللہ جگہ بھی ہیں اسٹیج دے افسان انجام حاضر فارغ تحصیل حفاظ علماء ہیں وہ بھی پہنجر ساتھ لے کے دستار پاگے بھر دیں ایونوں کا آگے حافظ حزب اللہ ولد امان اللہ کلور حسین کلور تعلقہ پنہ آکر ضلع سکر جن کے پیروار سائیں قبلہ سکی محمد سردار شاہ شاہ جیلانی قادری سائیں سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی اے مفتی صبر عباس خلیفہ شاہنواز حاجی محمد بنل اے حافظ خدا بخش انہر اے حافظ سردار بخش حاجی ابو عمد علی سمرو ابو علی گوھر اے انہوں کو علاوہ جے کے اس علماء بٹھائیں تمام ان کے اے انہوں جو والد صاحب حافظ اگر حافظ فائق علی ولد رب نواز انہر گوٹ غلام اصغر انہر لگ ایراسی مانجے والدن کے بری جوان ہوئے بے اگر تیچی کرے پنجر بچن کے دعا جو وردن جے کے پیروار سائیں سکی محمد سردار علی شاہ شاہ جیلانی سائیں سید حامد سید مفتی صبر عباس صاحب ان کے بعد ان کے آگے علماء کھڑے ہیں سائیں ان تک ان حفاظوں کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنائیں سب اگو حافظ عبدالرحمن ولد میر محمد مہر کوٹ حاجی محمد سچل مہر نبو ٹھکرا ٹھور تعلقہ روڑی ضلع سکھر جن کے پیروار سائیں سکی محمد سردار شاہ باشا سائیں سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی مفتی صبر عباس اگو حافظ آئے حافظ نزاکت علی ولد حافظ سردار بخش انڈر کوٹ محمد اسحاق انڈر لکھ سمرہ باہری تعلقہ پنو حاکل جن کے پیروار سائیں سکی محمد سردار
सरदार साहब साहिबजादा हामिद सईद मुफ्ती समर अब्बास जेके भी स्टेज उलमा बसा खड़ा माकाए के नाला खड़ा अल्हम्दुलिल्लाह असान जला साईं काफिर एनो का अगे हाफिज मोहम्मद जमान वलद वजीर अहमद मेत्रो कोट गुलाम हुसैन मेत्रो लग जुना अस्ताल का पन्ना निकल के मेरे बर मुबारक साईं सकी मोहम्मद सरदार साहिबजादा मुफक्किर इस्लाम जगह वर्षे घसारी समा हजरत किबला साईं सैयद हामिद सईद मुफ्ती समर अब्बास हाफिज सरदार बख्श खलीफा शाहनवाज हाजी मोहम्मद पन्नल हाजी अमजद अली सोमरो अली गौर चाचर साहब मोहम्मद अली मोला जतोई साहब आई गुल हसन महार साहब आई सैयद जाहिर शाह साहब अबू फरमान अली अब्बासी साहब सब ने जनाब या क्या गुजारिश हाफिज बशर अली वलद दरिया खान नर कोट गुलाम असगर हिंदो लब एराजी तालका पन्ना कल के पेरवर साईं सकी बादशाह मोहम्मद सरदार शाह बादशाह जीलानी साईं सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास कादरी और अलावा के जेके भी दीगर उलमा बिटाइन हाफिज मोहम्मद रफीक वलद मोहम्मद अयूब महल अल्हम्दुलिल्लाह जेके ने तालका पन्ना के बैदी चौक स्टाफ जाइन उनके पेरवर साईं सकी मोहम्मद सरदार शाह बादशाह जीलानी साईं हामिद सईद मुफ्ती समर अब्बास आप तमाम उलमा मशाइख की साईं ने दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे के फारग तहसील हुफाज कुरान से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह खामिस यानी 5वीं क्लास तक दर्स निजाम की क्लास से पहुंची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआ होगी अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा और तरक्की करेगा उसके आगे हाफिज अब्दुल बासित वलद फकीर जुल्फकार इंधर कोट फकीर नजर मोहम्मद इंधर लक सरहद तालब भोटकी जिला भोटकी दर के पेरवर साईं सकी मोहम्मद सरदार शाह से हामिद सईद मुफ्ती समर अब्बास एवं मालूम है जगह वसला स्टेट के दरवाजा मुआजिज शख्सियत की सबर के एवं आगे हाफिज गुलाम मुस्तफा वलद नजर मोहम्मद मंगरो कोट नजर मोहम्मद मंगरो लग जोड़ा अस्ताल का पन्ना अकिल जिला सखर दर के साईं बादशाह जन साईं किबला सकी सैयद मोहम्मद सरदार शाह साईं किबला हामिद सईद साईं मुफ्ती समर अब्बास आई उन फैलावा जेके भी दोस्त आवाज बिठाइन खुसूसन मुंजा वालिद रची करे पंज बच्चन के दुआ जो वर्दन आई हमारी दुआ से है बच्चा हाल दीन थन और आगे हाफिज शौकत अली वलद मियां दाद इंदर कोट मोहम्मद इसहाक इंदर लग सुमरा पावरी तालका पन्ना के जिला सकर दर के पेरवर साईं सफी मोहम्मद सरदार शाह बादशाह आई बेवर साईं हामिद सईद शाह साहब काज़मी मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब और पहला वटा जेके दोस्त आवाज बिठाइन सबनी सभी पे जो दुआ जो वर तमाम वफाज कलाम अकीदा अमा भी ने निस्बत में चाहिए था आई अगियो हाफिज वाजिद अली वलद हाफिज जलाल अहमद लखन कोट नूर जो कोट लखन लग जा मोहम्मद अली लखन तालका गोटकी जिला गोटकी दर के पेरवर असल में साईं भी कौन से कहता साईं जी जी आगे और बस हाफिज वाजिद अली वलद हाफिज बिलाल अहमद कोट नूर गुरु कच्चो लग जाम मोहम्मद लखन तालका गोटकी जिला गोटकी हाफिज नूर अमन वलद निभाव फकीर इंधर कोट वडर मियां इंधर लग सुमरा पहाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नूर अमन लग निभाव हाफिज नूर अमन वलद निभाव फकीर इंधर कोट वडर मियां इंधर लग सुमरा पहाड़ी तालका पन्ना के दर के पेरवर साईं सकी सरदार शाह बादशाह मुफ्ती समर अब्बास साईं को आगे भेजो और भी उलमा कलाम बैठे हैं वो भी इनको अपनी दुआ का दस्तार कवर करें अगर हाफिज एजाज अली वलद शरफुद्दीन मंगरो कोट नजर मोहम्मद मंगरो लग जुना अस्ताल का पन्ना जिला सखर अल्हम्दुलिल्लाह इनके पेरवर साईं सकी सरदार शाह मुफ्ती समर अब्बास और मोहम्मद साद अकारी ऐना जामिया फारग तहसील तमाम हुफाज कलाम इनके बरमर बिंदा हाफिज फरमान अली वलद कुव्वत अली इंदर कोट वडर मियां इंदर लग सुमरा पहाड़ तालका पन्ना के जिला सखर जके पेरवर साईं सकी मोहम्मद सरदार शाह बादशाह जीलानी कादरी आई बेवर मुफ्ती समर अब्बास हाफिज सगोर आए हाफिज
साईं सकीम मोहम्मद सरदार शाह साहब मुफ्ती समर अब्बास हाजी मोहम्मद पुल्लल फकीर हबीबुल्लाह खलीफो शाहनवाज अतो अमजद अली अली बहर हाफिज सुभान अली वलद हाफिज महबूब अली इंदर कोट मला मोहम्मद इंदर नगु सुमरा पामारी ताल का पन्नो हाकिम जन के पीर वल मुबारक साईं सकीम मोहम्मद सरदार शाह साहब मुफ्ती समर अब्बास आई अगते जेके बसन उलमा सलाफान मुस्तफा अब्बास गुलाम सभी दस्तार वलीदा आई आगे हाफिज आए हाफिज अब्दुल हलीम वलद वली मोहम्मद इंदर कोट गुलाम असगर इंदर नगु एराजी ताल का पन्नो हाकिम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अब्दुल हलीम वली मोहम्मद जन के पीर वल मुबारक साईं सकीम मोहम्मद सरदार साहब मुफ्ती समर अब्बास दीगर सभी दिल से दुआ करवाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तुझा लख लख शुक्र जो एड़न हाफिजन जी ड्यूटी तवा असा जे नसीब में अल्लाह तबारक व तआला रखी है कन केड़ा सब्जेक्ट पढ़या पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे लख करोड़ एहसान है जो तवा असा के अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिद मदरसे के बहाने वीडियो था गया है तमाम दोस्तों रहियो तमाम दोस्तों रहियो तमाम दोस्तों रहियो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की मुस्तफा से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तवा असांजी खुश नसीबी आहे अज तवा असांजे हिन महफिल में बटीह हाफिज़ कुरान जी दिस्तार थी बटीह हाफिज़ कुरान जी दिस्तार थी हाणे तव्हां मां केरु चाहे थो त मां हिन महफिल मां झोलियूं रहमत जूं भरे वञा सभु चाहियो था फिर दस्ते के दावत थी हाणे तवज्जो रहे आखिरी दुआ थींदी दुआ ताईं वेहंदासीं इंशाअल्लाह ताला तव्हां सां रहमतुनि सां झोलियूं भरे हलंदासीं अल्लाह का दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांजो पल पल विहण अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी बारगाह में क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाईंदो इंशाअल्लाह प्रोग्राम हलंदो रहंदो असां बि जेका दोस्त जेका हाज़िर आहियूं इंशाअल्लाह ताला करम ई करम थींदो मदीने वारे साईं जो इंशाअल्लाह बेजस जा नारा लॻंदा रहंदा ऐं आलम ख़िताब कंदा इंशाअल्लाह ताला दुआ थींदी दुआ में तव्हां असांजे जेके न खालियूं झोली खणी आया आहियूं अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे महबूब जे सदके ऐं पंहिंजे महबूब जे हिन कलाम क़ुरान पाक जे सदके छो त महबूब करीम कायनात जे सदा दिल ठाहे जो सुभान अल्लाह फरिश्ता क़यामत जॾहिं जो माण्हू फोत थींदो हाफ़िज़ क़ुरान या क़ुरान सां जेको दिलि लॻाए पढ़े थो जॾहिं दम निकिरे थो क़ब्र में पहुचे थो त फरिश्ता जॾहिं हुन जे क़रीब अचनि था उहे फरिश्ता अल्लाह जे दरबार में अर्ज़ कंदा मुंहिंजा मालिक ख़ालिक हिन शख़्स खे जॾहिं वेझो असां वञूं था त अलाए कहिड़ी शइ आहे उहा दीवार बणिजी थी वञे असांखे हिन जे वेझो वञण ई नथी अल्लाह तबारक व तआला फरमाईंदो त इहो मुंहिंजे महबूब मुस्तफा जो क़ुरान पाक आहे इन शख़्स दुनिया में क़ुरान खे न छॾियो हाणे क़यामत ताईं क़ुरान इन खे न छॾींदो जेसि ताईं जन्नत में न वठी वञे हाणे छॾे ॾियोसि जन्नत में रहे पियो इंशाअल्लाह ताला हाफ़िज़ क़ुरान जी महफिल में आया हो इंशाअल्लाह खालियूं झोलियूं रहमत सां मालामाल थी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सखर की मशहूर शख्सियत बेहतरीन बुलबुल मदीना कोयल मदीना मोहम्मद अदनान रज़ा कादरी साहब आपके सामने कुछ अशआर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حضرت علامہ قاری نائب علی صاحب اور ان کے تمام رفقا، پوری انتظامیہ، اس مدرسے کی پوری انتظامیہ کہ جنہوں نے خوبصورت جلسہ سجانے کی سعادت حاصل کی، سید السادات سائیں سردار علی شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ عالیہ، قبلہ قاسمی صاحب، اور اب انشاءاللہ مفتی ثمر عباس قادری اتاری مدرس اللہ علی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا انشاءاللہ. میں صرف چند اشعار پیش کر کے آپ اجازت چاہوں گا. محبت ذوق و شوق کے ساتھ جو سائیں کا خطاب سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ. اتنی سبحان اللہ میں تو سائیں آغاز بھی نہیں کریں گے. یہ نہ دل کھولے عشق والی رڑ کرے بڑی آواز سے دل کھولے تو خبر تا پوے تا بدھنا چاہو تا ماشاءاللہ بڑی آواز سے چاہو ماشاءاللہ. اور جتری آواز سے سبحان اللہ چاہیے اتری آواز سے درود پڑھو، بڑی آواز سے پڑھو صلی اللہ. مان تو چایا تم وٹ سون چاندی ذرا ہجے تھو گرا تو کھات تجھے در اگیا مجھو گھر مجھے. شان قرآن جو دل سوانی کہ جی دل چوے دی اساں دی دعا پوری تھی وجہ ارے شیر تا پورو کندا ٹھیک ہے دل کھولے وڈی آواز سے. مان تو چایا تم وٹ سون چاندی ذرا مجھے تو گرا تو کھات تجھے در اگیا مجھو گھر مجھے. مومنی دربانیہ جو جی دستور آ تو بھی مٹھڑا چوکھڑی مکھے بھی یہی منظور آ. تو مجھے ہر مہمان جو ہی نات خانوں کر ہو جے تو گرا تو کھات تو مجھے در اگیا مجھو گھر مجھے. چاندو حل مدینے میں تا ہک دم ہاں کبھی جے ملے جائے مدینے میں تا پنو آگل شاہ کبھی آؤں بچڑن سودو من موڑے بھی کو آڈر اچھے تو گرا تو کھات تو مجھے در اگیا مجھو گھر مجھے. سندھ میں ماں تو مجھے صدقے کھادو پی تو کھوڑے صرف ایک مولود تم جو مجھے لائے کروڑے. بڑی آسا جو سبحان اللہ. صرف ایک مولود تم جو مجھے لائے کروڑے جب یا کاٹے کبا جڑی تو جڑو گو ہر ہو جے تو گرا تو کھات تو مجھے در اگیا گھر مجھے. گفتگو کی پار میں گڑ جی قدام نہ کرن کی ہی محمد جو مداہی او غلام نبی فقیر جو سما فی خیر سار خوش باش تی محشر مجھے تو گرا تو کھات تجھے در اگیا مجھو گھر مجھے. قبلہ مفتی ثمر عباس صاحب ماشاءاللہ دنیا گھومتے ہیں، جگہ جگہ قرآن کی شان بیان کرتے ہیں. میں اردو زبان میں اپنا پڑھا ہوا ایک کلام ہے، ہمارے قاری صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا
میں انشاءاللہ جی چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں، سب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے۔ جتنے ہیں کھڑے بیٹھ جائیں کیسا لگے گا، بھائی بسم اللہ ماشاءاللہ۔ شان رسالت ہم سے نہ پوچھو، پوچھ لو قرآن سے۔ شان رسالت ہم سے نہ پوچھو، پوچھ لو قرآن سے۔ رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو، پوچھ لو قرآن سے۔ تاکہ چھوڑو صاحب قرآن، عرش کے مہمان، نبیوں کے سلطان، میں تیرے قربان۔ بڑی آواز صاحب قرآن، عرش کے مہمان، نبیوں کے سلطان، میں تیرے قربان آقا، میں تیرے قربان۔ نور محمد پہل بنا پھر آدم کی تخلیق ہوئی۔ آپ اسے قرآن بیٹھے نا، نور محمد پہل بنا پھر آدم کی تخلیق ہوئی۔ یہ اولیت ہم سے نہ پوچھو، پوچھ لو قرآن سے۔ یہ اولیت ہم سے نہ پوچھو، پوچھ لو قرآن سے۔ رب کی عنایت ہم سے نہ پوچھو، پوچھ لو قرآن سے۔ بولو صاحب